شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ میرے بہت سے نئے سبسکرائبر نے میرے اس چینل کو جوائن کیا ہے، میں آپ سب کو اپنے چینل پر ویلکم کہتی ہوں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سنڈریلا شیئر کر رہی ہیں سندھ سے۔ سنڈریلا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میرے ماموں کے گھر میں پیش آئی۔ میرے ماموں لوگوں نے ایک گھر لیا، وہ گھر بہت زیادہ خوبصورت تھا، بہت بڑا گھر تھا، جسٹ لائک جیسے بینگلو سٹائل میں وہ گھر تھا۔ تو اس گھر کو دیکھنے کے لیے میرے بھائی بہن بھی گئے، میری ایک کزن بھی تھی، وہ بھی وہاں پر گئی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ سارا دن گھومتے پھرتے رہے، سی سائڈ پر بھی گئے۔ جب واپس آئے تو کافی زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ میری جو ممانی تھی ان کو آپریٹ ہوا تھا، اور ان کی 3 ماہ کی چھوٹی بیٹی تھی ابھی۔ یہ لوگ ابھی رات کا ٹائم جیسے تھکے ہوئے تھے تو آ کر سونے کی تیاریوں میں تھے۔ جیسے یہ لوگ سوئے، جس روم میں میری ممانی تھی، ان کی بیٹی تھی، اس کے بالکل باہری برآمدے میں میرے بھائی کی اور بہن کی اور کزن کی چارپائی تھی۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا تو میری جو کزن ہے اس نے اونچا اونچا چلانا شروع کر دیا اور بہت زیادہ شور مچایا۔ سب جاگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ جیسے ہی میں یہاں پر سوئی ہوئی تھی مجھے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ جب میں نے غور کر دیکھا تو سیڑھیوں میں سے کوئی نیچے اتر رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو کوئی بھی مخلوق تھی وہ چلتے ہوئے بالکل میرے پاس آ گئی۔ وہ چل تو رہی تھی لیکن اس کا سر نہیں تھا۔ جب میں نے اس چیز کو دیکھا تو میں نے چیخنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی میں نے شور مچایا وہ چیز دوبارہ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں میں اوپر گئی۔ سب لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے کہ یہ ایک دم سے کیسے ہو گیا۔ اور وہ جو میری ممانی کی بیٹی تھی اس نے بھی رونا شروع کر دیا، وہ بھی بہت زیادہ ڈر گئی تھی، رو رہی تھی، چھوٹی بچی تھی، شور شرابے سے وہ بھی ڈر گئی۔ سب جاگ گئے۔ میری امی میری جو کزن تھی وہ ممانی کے پاس گئی، ان کو آپریشن ہوا تھا، تو وہ بھی کافی زیادہ خوفزدہ تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اب یہ لوگ اتنا خوفزدہ ہوئے کہ ان کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، پھر بھی اللہ کا نام لیا، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے پھر یہ لوگ لیٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہی مخلوق دوبارہ سے میری بہن کو بھی نظر آئی۔ وہ بالکل سیڑھیوں میں سے نیچے اترتی تھی اور اس کی گردن کٹی ہوئی تھی، سر نہیں تھا، صرف دھڑ تھا، اور وہ باقاعدہ چلتی ہوئی ان کے پاس آ جاتی تھی۔ بہت زیادہ ڈراؤنا اس کا وہ احساس تھا کہ ایک سر نہیں ہے، اس کے باوجود وہ جسم موو ہو رہا ہے اور چلتا ہوا آ رہا ہے۔ میری بہن نے بھی ڈرنا شروع کر دیا اور شور مچا دیا، سب بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے۔ یہ لوگ وہاں پر رہنے کے لیے گئے ہوئے تھے، لوگوں کا پلان تھا وہاں پر رہنے کا، لیکن سارا کچھ ان لوگوں نے وہیں پر کینسل کیا۔ یہ لوگ واپس آ گئے، میری کزن بھی بہت زیادہ بیمار ہو گئی، میری بہن بھی واپس آ گئی، کافی زیادہ وہ خوفزدہ رہتی تھی، اس کو دم وغیرہ کروایا۔ وہ آج کے دن بھی جب یاد کرتی ہے تو ڈر جاتی ہے۔ جب ماموں کو اس ساری بات کا تب پتہ چلا تو ماموں کا یہ کہنا تھا کہ جو گھر ان لوگوں نے لیا تھا، جو بینگلو تھا، وہ اکثر خالی اور ویران رہتا تھا، شاید وہ جگہ بند رہنے کی وجہ سے آسیب زدہ ہو گئی ہو۔ پھر جب یہ لوگ وہاں پہ جا کر آباد ہوئے تو اس چیز نے ان کو ڈرانا شروع کر دیا، پھر ان لوگوں نے بھی اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سنڈریلا نے شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا۔ بزنس جس جگہ پر غیر مرئی مخلوقات ہوں وہ اپنا آپ انسان پر ضرور ظاہر کرتے ہیں، خاص طور پر ایسے گھر جو ویران ہوں اور ان کو ایک دم سے انسان آباد کریں تو پھر وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مہوش شیئر کر رہی ہیں حیدرآباد سندھ سے۔ مہوش کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ اپنے نانا ابو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے نانا ابو جو تھے وہ ٹرین چلایا کرتے تھے، وہ ٹرین ڈرائیور تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا ان لوگوں نے حسب معمول اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے تو ان کی جو ٹرین تھی ایک ایسے اسٹیشن پر جا کر رکی جو بالکل ویران اور سنسان تھا، جس کے پاس دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن وہ ایک اسٹیشن تھا، وہاں پر ان لوگوں کو رکنا تھا۔ رات کا ٹائم تھا، وہ لوگ کافی زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ اب جو نانا ابو کے ساتھ والے ڈرائیور تھے اس نے نانا ابو کو یہ کہا کہ آپ تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، ہم یہاں پر تھوڑی دیر اسٹے کرتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے اور پھر میں ڈرائیو شروع کر دیتا ہوں۔ نانا ابو نے کہا ٹھیک ہے۔ نانا ابو نے ریسٹ کرنے کے لیے وہاں پر ٹرین تو آلریڈی اسٹاپ پر تھی، اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی، نانا ابو لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نانا ابو کو ایسا احساس ہوا جیسے کوئی
چل کر جیسے کوئی بھاگتا ہوا ٹرین کی طرف آ رہا ہے۔ وہ نیند میں تھے، تھوڑی سی ان کی آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتے ہیں، ان کا وہی جو ڈرائیور کولیگ تھا ان کے ساتھ، جیسے وہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس کے ساتھ یہ عورت کون چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ وہ ان کے اس ڈرائیور دوست کے پیچھے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ ان کو یہ لگا کہ شاید کوئی پیسنجر ہوگا تو وہ ہوں گے۔ وہ پھر ویسے ہی لیٹ کے جیسے وہ پہلے ریسٹ کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نانا ابو کو ایسے محسوس ہونے لگا ان کے جسم پر بہت زیادہ کسی نے بوجھ ڈال دیا، جیسے ان کے اوپر کوئی باقاعدہ سینے پر آ کر بیٹھ گیا ہے۔ جیسے نانا ابو نے آنکھ کھولی، ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی عورت، اس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے، لمبے لمبے دانت تھے، وہ نانا ابو کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کا گلا پکڑنے لگی تھی۔ نانا ابو نے فوراً سے اس کو پیچھے دھکیلا اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے نانا ابو نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، وہ ایک دم سے پیچھے گری اور غائب ہو گئی۔ نانا ابو بہت ڈر گئے، انہوں نے فوراً سے اپنے دوست کو بلایا، وہ لوگ وہاں سے ٹرین لے کر نکل پڑے۔ جب اگلے دن وہ گھر پہنچے تو انہوں نے یہ بات آ کر سب گھر والوں کو بتائی۔ سب گھر والوں کا یہی کہنا تھا کہ وہ کوئی غیر مرئی مخلوق تھی۔ نانا ابو بیمار بھی ہو گئے تھے، بخار کافی ہو گیا تھا ان کو، پھر دم وغیرہ کروایا تو تب وہ جا کر ٹھیک ہوئے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو مہوش نے حیدرآباد سے شیئر کی۔ بہت شکریہ مہوش آپ کا۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد احمد شیئر کر رہے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ احمد کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی ہے، یعنی میرے دادا ابو کی زندگی کی۔ تب دادا ابو بھی ینگ ہوا کرتے تھے۔ دادا ابو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس بات کا آئیڈیا تھا، بلکہ یقین تھا کہ ہم لوگوں کے گھر میں کسی نیک جن کا بسیرا ہے، اور ان کا جو بسیرا تھا وہ سیکنڈ فلور پر ہوتا تھا۔ جو ہم لوگوں کا ٹیرس تھا، چھت تھا، وہاں پر ایک واش روم ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی برساتی سی تھی جہاں سے یہ پانی گرتا ہے بارش کا، وہ تھی۔ وہاں پر ان کا بسیرا ہوتا تھا کیونکہ وہاں سے اکثر قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی، جو وہ مین برساتی والی جگہ تھی وہاں پر۔ تو جو دادا ابو کے دادا ابو تھے وہ اس مخلوق کے ساتھ باقاعدہ ہم کلام بھی ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، سردی کا موسم تھا، تو جو میرے دادا ابو تھے وہ کہتے ہیں کہ عصر کا ٹائم تھا، میں چھت پر بیٹھا ہوا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ نیچے سے سیڑھیوں سے کوئی چڑھ کر اوپر آیا ہے۔ ان کا چہرہ بہت زیادہ نورانی تھا، کوئی بزرگ تھے۔ میں نے انہیں دیکھا، میں بہت زیادہ حیران ہوا۔ اس سے پہلے میں ان سے کچھ پوچھتا، وہ برساتی کے پاس گئے اور مجھے نظر ہی نہیں آئے کہ وہ کہاں گئے ہیں کہاں نہیں۔ میں بھاگتا ہوا نیچے آیا، نیچے صحن میں سب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ ابھی ہم لوگوں کے گھر میں کون آئے ہیں، میں نے اوپر کسی بزرگ کو جاتے دیکھا ہے۔ سب گھر والوں نے یہ کہا ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو وہم ہوا ہوگا۔ لیکن پھر جو ان کے دادا ابو تھے ان کا یہ کہنا تھا یہ نور محمد ہوں گے۔ وہ جو نیک بزرگ تھے وہ جب دادا ابو سے ہم کلام ہوتے تھے تو انہوں نے اپنا نام بھی بتایا تھا۔ ان کا نیم نور محمد تھا، وہ ایک مسلم جن تھے۔ اسی طرح سے دادا ابو کہتے ہیں کہ میں سردیوں کی دھوپ میں چھت پر لیٹا ہوا تھا، سب کے گھر ساتھ ساتھ ہی ہوتے تھے، گاؤں کا ماحول تھا، بہت بڑی بڑی دیواریں نہیں ہوتی تھیں۔ اپنی چھت پر اگر لیٹتے تھے تو دوسروں کی چھت بھی سامنے نظر آ رہے ہوتے تھے۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں، 3-4 گھر چھوڑ کر کوئی چیز اڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ وہ چیز جو بھی مخلوق تھی وہ جب اڑتی ہوئی آ رہی تھی تو اس کا وجود کافی زیادہ بڑا لگ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ حیران ہو کر دیکھ رہا تھا یہ کیا چیز ہے جو اس طرح سے ہوا میں نظر بھی آ رہی ہے اور اڑتی ہوئی آ رہی ہے، جیسے کوئی ہیولا ہے، باقاعدہ اس کا وجود تھا۔ ایک دم سے وہ تیزی کے ساتھ ہم لوگوں کی چھت پر آیا اور اس برساتی کے پاس آ کر غائب ہو گیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کے بارے میں دادا ابو نے بتایا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر کے اور نیچے بھاگتے ہوئے آئے اور یہ بات آ کر سب کو بتائی۔ دادا ابو نے کہا زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا اوپر بسیرا ہے اور وہاں پر وہ رہتے ہیں۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا تو ان لوگوں نے اپنے گھر کو ریکنسٹرکٹ کرنا تھا۔ اب اوپر والا جو حصہ تھا وہاں سے اس برساتی کو توڑنا تھا، تو ان سے اجازت لی گئی کہ نور محمد آپ اجازت دیں، ہم اس جگہ کو توڑنا چاہتے ہیں اور یہاں پر ہم لوگوں نے کمرے بنانے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو نیک جن تھے جو انہوں نے دادا ابو سے ہم کلام ہو کر باقاعدہ بات کی اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں، آپ لوگ یہاں پر بے شک کمرے بنا لیں، اب سے میرا مسکن آپ لوگوں کے گھر کے نیچے والا حصہ ہوگا اور اس کا ایک ڈرائنگ روم ہوگا۔ اب وہ ڈرائنگ روم میں رہتے تھے، اکثر ڈرائنگ روم میں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی، باقاعدہ وہ لوگ سب سنتے تھے۔ ایک دفعہ شام کا ٹائم تھا، اس وقت بھی
ڈرائنگ روم میں وہ جو نور محمد تھے وہ عبادت میں مشغول تھے، عبادت کر رہے تھے، قرآن پاک کی عبادت وہ کر رہے تھے اور تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی۔ باہر جو میرے دادا ابو کی امی تھی، اس دور میں ریڈیو ہوا کرتے تھے، وہ سن رہی تھی، اس پر کوئی پروگرام چل رہا تھا۔ ایک دم سے اس پروگرام کے دوران ایک سانگ پلے ہو گیا۔ اب وہ تو ان کے تو وہم میں بھی نہیں تھا کہ وہ جو نور محمد ہیں وہ ڈرائنگ روم میں عبادت کر رہے ہوں گے، اس وقت انہوں نے وہ نہیں سنی ہوگی۔ خیر رات ہو گئی، اب رات کا ٹائم ہوا تو وہ جو نور محمد تھے وہ ان کو بہت زیادہ ڈرانے لگ گئے، کبھی آ کر ان کے پاؤں کو چھیڑتے تھے، کبھی ان کے سر کے بالوں کو چھیڑتے تھے۔ ان کو بڑا عجیب سا فیل ہوا کہ یہ مجھے کیوں ڈرا رہے ہیں، میرے سے ایسا کیا ہوا ہے۔ وہ اس کمرے سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ جب دوسرے کمرے میں جا کر لیٹی، وہاں پر بھی ان کے ساتھ وہی کام شروع ہو گیا۔ وہاں پر بھی نور محمد نے انہیں سونے نہیں دیا، کبھی وہ کوئی چیز گرا دیتے تھے، کبھی دروازہ کھٹکھٹا دیتے تھے، کبھی باقاعدہ ان کو آ کر اپنے ہونے کا احساس دلاتے تھے۔ ساری رات دادی اماں نے دادا ابو کی امی نے جاگ کر گزاری۔ اگلے دن جب ان کے ہسبینڈ گھر آئے، ان کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی، انہوں نے آ کر جب وہ آئے تو ساری بات بتائی کہ اس طرح سے رات کو مجھے بہت زیادہ انہوں نے تنگ کیا، مجھے سونے نہیں دیا، پتہ نہیں ایسا کیا ہوا ہے۔ دادا ابو کے جو دادا ابو تھے ان سے ہم کلام ہوئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہے میری عبادت کا ٹائم تھا تو اس وقت انہوں نے وہاں پر وہ گانے وغیرہ لگائے ہیں، تو مجھے بہت سا غصہ آیا، اس وجہ سے میں نے ان کو ڈرایا ہے کہ یہ دوبارہ ایسا نہ کریں۔ پھر ان سے باقاعدہ معافی مانگی گئی کہ ہم اس چیز کی احتیاط کریں گے، جو آپ کی عبادت کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت گھر میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں لگائیں گے۔ خیر اس کے بعد انہوں نے ڈرایا نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد دادا ابو کے گھر میں کچھ چور آئے چوری کی غرض سے۔ پتہ نہیں ان کے ساتھ رات کو کیا ہوا کیا نہیں۔ صبح جب یہ لوگ جاگے تو ان لوگوں کو اپنے صحن میں 2-3 بندے بے ہوش پڑے ہوئے ملے۔ ان لوگوں نے ان کو اٹھایا اور پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور ہم لوگوں کے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ وہ لوگ کافی زیادہ خوفزدہ تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا ہم لوگ چور ہیں اور ہم لوگ تو یہاں پر چوری کی غرض سے آئے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگ سیڑھیوں سے نیچے اترے ہیں تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو سامنے والا کمرہ ہے جو ڈرائنگ روم تھا، وہاں سے ایک سیاہ لباس میں بہت قداور شخص باہر نکلا ہے۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا اور وہ اڑتا ہوا ہوا میں ہم لوگوں کے پاس آیا ہے سیڑھیوں تک۔ اس کو دیکھنے کی دیر تھی، اس نے ہمیں صرف اتنا کہا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ ہم لوگ ادھر ہی گرے ہیں اور ہم لوگوں کو اس کے بعد کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ وہ چور جو تھے انہوں نے سب سے معافی مانگی اور یہ کہا کہ ہمیں پولیس میں مت دیں، ہم دوبارہ کبھی بھی چوری نہیں کریں گے، اور وہ لوگ وہاں سے ڈر کے بھاگ گئے۔ پھر جو دادا ابو کے دادا ابو تھے وہ جب نور محمد کے ساتھ ہم کلام ہوئے تو نور محمد نے انہیں بتایا کہ یہ چور چوری کرنے آئے تھے تو میں نے انہیں بھگا دیا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو ہم لوگوں کے دادا ابو اکثر ہم لوگوں کو سنایا کرتے تھے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اور احمد یہ بھی کہتے ہیں کہ سب جنات نقصان پہنچانے والے نہیں ہوتے، کچھ جنات نیک ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، وہ بھی انسانوں کا خیال رکھتے ہیں۔ صرف اگر انسان ان کو نقصان نہ دیں، ان کی جگہ پر کوئی غلط کام نہ کرے، اگر وہ ان کو سکون سے رہنے دیں گے تو وہ بھی ان کو تنگ نہیں کریں گے۔ اللہ نے ان مخلوقات کے اور ہمارے درمیان اسی لیے پردہ رکھا ہے کہ ہم ان کو ریئل میں تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ اپنا احساس ہمیں دلاتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ احمد آپ کا۔ جس جگہ پر نیک جنات کا بسیرا ہوتا ہے وہ پھر لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ بھی دیتے ہیں۔ ان کی عبادت، جب وہ لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، وہ جنات عبادت جب کرتے ہیں تو اس گھر میں بھی برکت آتی ہے۔ تو جب کسی بھی جگہ پر آپ لوگ ایسا محسوس کریں، کسی جگہ سے خوشبو کا مہکنا یا کوئی غیر مرئی مخلوق خواب میں آ کے آپ کو اپنا آپ ظاہر کرے تو آپ لوگ بھی ان کا خیال رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کریں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسے شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ پولیس میں ابھی نئی نئی اس کی جوائننگ ہوئی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری جو پوسٹنگ کے فوراً بعد ہی مجھے ایک ایسے تھانے میں بھیج دیا گیا جو کافی زیادہ پرانے سٹائل کا بنا ہوا تھا۔ دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ یہ جگہ بہت زیادہ پرانی ہے۔ میں وہاں پر اپنا کام کر رہا تھا، اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ تو ابھی بالکل سٹارٹنگ ڈیز ہی تھے مجھے وہاں پر کام کرتے ہوئے۔ تو ہم لوگوں کے جو بڑے آفیسر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آج رات تمہیں یہاں پر اکیلے ہی ڈیوٹی دینی ہوگی، کیونکہ آج نہ تو یہاں پر باقی کا عملہ ہوگا اور نہ ہی میں ہوں گا، شاید ان لوگوں نے کہیں اور جانا تھا۔ اب میں وہاں پر پولیس اسٹیشن میں بالکل اکیلا تھا۔ رات کا ٹائم ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں
کہ پولیس اسٹیشن کے باہر بائک رکا ہے، اس کے اوپر ایک اور پولیس والا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اندر آ کر مجھے یہ کہتا ہے کہ یہاں پر جو آفیسر تھے وہ کہاں پر ہیں۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ آج وہ نہیں آئے، وہ تو کہیں اور گئے ہوئے ہیں، میں یہاں پر اکیلا ہوں۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ تم آج ذرا احتیاط سے رہنا کیونکہ تم اکیلے ہو۔ میں سمجھا نہیں اس کی بات کا کیا مطلب ہے۔ اتنے میں اس نے یہ بات کی اور وہ چلا گیا۔ میں حسب معمول اپنی ڈیوٹی ہی کر رہا تھا۔ تقریباً آدھی رات کا ٹائم ہوا، کیونکہ میری نائٹ ڈیوٹی تھی، مجھے ایک دم سے ایسا محسوس ہونے لگا، تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے کوئی آہٹ ہے، میرے علاوہ بھی وہاں پر کوئی موجود ہے۔ وہ جو تھانہ تھا، پولیس اسٹیشن جو تھا وہ 3-4 رومز کا ہی تھا، بہت زیادہ بڑا نہیں تھا۔ مجھے تھوڑا سا عجیب لگا، میں فوراً سے اٹھا۔ جیسے ہی میں اٹھا، میرے پاس ٹارچ بھی تھی، تو میں چیک کرنے لگا کہ وہاں پر کون ہے، یہاں تک کہ میں نے آواز بھی دی۔ جب میں نے آواز دی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چلتا ہوا سامنے 2 روم تھے اس طرف گیا ہے۔ ابھی میں آگے ہو کر اپنی ٹارچ کی مدد سے دیکھنے ہی لگا تو مجھے وہاں پر کوئی کھڑا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے پوچھا وہاں پر کون ہے، تو بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والا کوئی آدمی کھڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھیں۔ میں نے پوچھا کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ابھی میں سے یہ بات کر ہی رہا تھا کہ وہ فوراً سے اس کمرے کے اندر بالکل آگے کی طرف چلا گیا۔ میں بھاگتا ہوا اس کے پیچھے گیا۔ ٹارچ تو میرے پاس تھی ہی صحیح، میں نے لائٹس آن کی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی میں اس کو وہیں پر ڈھونڈ رہا تھا تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جس کمرے میں میں موجود ہوں اس کا دروازہ کسی نے زور سے ہلایا ہے۔ جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ تیزی کے ساتھ گیلری سے دوسری طرف گیا۔ وہ مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا، ڈرا رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا تم ہو کون اور سامنے کیوں نہیں آتے؟ جیسے میں باہر نکلا تو وہ دوسرے کمرے میں ٹرن ہوا، اندر کمرے میں جاتا ہوا میں نے اس کو خود دیکھا۔ میں فوراً سے بھاگتا ہوا دوسرے کمرے میں گیا۔ مجھے یہ لگا کہ شاید میں نیا ہوں تو کوئی میرے ساتھ شرارت نہ کر رہا ہو۔ جب میں نے اس کمرے میں جا کر دیکھا تو اس کے کونے میں کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے پوچھا تم کون ہو؟ اس کے سر پر بہت بڑے بڑے بال تھے اور عجیب و غریب طرح سے وہ آوازیں نکال رہا تھا۔ ابھی تو میں نے لائٹ آن بھی نہیں کی تھی کیونکہ وہ سامنے بالکل بیٹھا تھا۔ جیسے میں نے ٹارچ کی روشنی میں اس کو دیکھنا چاہا تو وہ غرا رہا تھا۔ اس نے ایک دم سے اپنا سر اوپر اٹھایا، اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، اس کی آنکھیں اس طرح سے جل رہی تھیں جیسے ان میں سے روشنی نکل رہی ہے، اور اس کا چہرہ بھی بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈرا اور میں نے چیخیں مارتا ہوا پیچھے بھاگا۔ اب میں وہاں پر تھا بھی اکیلا، میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا اس کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اللہ کا نام لینا شروع کر دیا، اور میں اپنے آفس سے باہر نہیں نکلا، میں نے اس کا بھی دروازہ بند کر لیا۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو وہ جو باہر کے کمروں میں سے شور محسوس ہو رہا تھا وہ آنا بند ہو گیا۔ پھر باقی کا جو وہاں پر جو سٹاف تھا وہ لوگ بھی آ گئے، میں نے انہیں ساری بات بتائی تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جو کوئی بھی اکیلا ہوتا ہے، جس رات میں بھی اگر کوئی اکیلا ہوتا ہے تو یہاں پر ایک بہت زیادہ ڈراؤنے جن کا بسیرا ہے، وہ رات کے ٹائم مختلف روپ لے کر سامنے آتا ہے اور اسی طرح سے لوگوں کو ڈراتا ہے۔ میں تو اس حد تک خوفزدہ ہو گیا تھا کہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں جاب ہی نہیں کروں گا، میں یہاں سے ریزائن دے دوں گا، چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنے آفیسر ہیڈ میں بھی بات کی اور ان سے یہ کہا کہ مجھے یہاں پر کام نہیں کرنا، جو رات میں نے یہاں پر گزاری ہے میری جگہ پر کوئی اور ہوتا تو شاید وہ زندہ ہی نہ بچتا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ تم جاب نہ چھوڑو، وہ چیز تب اپنا آپ ظاہر کرتی ہے جب کوئی اکیلا ہو، جب یہاں پر زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گی۔ بہت سے لوگ جاب چھوڑ چکے تھے صرف اس وجہ سے کہ وہاں پر وہ اکیلے کسی کو رہنے نہیں دیتا تھا، وہ مختلف روپ لے کر سامنے آ جاتا تھا، وہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ پھر وہاں پر میں نے کچھ عرصہ جاب کی، ہم لوگ 3 سے 4 لوگ ہوتے تھے نائٹ ڈیوٹی میں، تو ہم لوگوں کو اکثر محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ابھی ایک شخص کو یہاں پر دیکھا ہے تو پلک جھپکتے ہی وہ دوسرے کونے میں بھی نظر آتا تھا اور غائب ہو جاتا تھا۔ جتنا عرصہ میں نے وہاں پر کام کیا میں نے بہت مشکل سے گزارا، کیونکہ وہ ہمیشہ رات کے ٹائم کبھی نہ کبھی اپنا آپ ظاہر کرتا تھا، کبھی کسی کے بولنے کی آواز، کبھی اس کا نام لے دینا۔ میں نے تو اس کا ریئل چہرہ بھی دیکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے وہاں سے ٹرانسفر کروا لی اور دوبارہ کبھی بھی اس اسٹیشن میں نہیں گیا۔ پتہ نہیں وہاں پر لوگ جو باقی کے تھے افسران یا جو بھی تھے وہ کیسے وہاں پر جاب کرتے تھے، کیسے اپنی ڈیوٹیز دیتے تھے، اور جو وہاں پر اگر کبھی کبھی کسی کرمنل کو لانا ہوتا تھا تو وہ کیسے وہاں پر سروائیو کرتے ہوں گے، یہ میں نہیں جانتا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی مانچسٹر سے۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز،
ہمیشہ جو ایک اکیلا انسان ہوتا ہے جس جگہ سے بھی وہ گزر رہا ہو، اگر وہاں پر جنات ہوں تو اکیلے انسان کو تو ضرور اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، اس کو ڈراتے ہیں، کبھی کسی آواز کی صورت میں تو کبھی کسی اور اشارے کی صورت میں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، جب بھی نماز وغیرہ پڑھتے ہیں ضرور دعا کیا کریں۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی نوشین57@gmail.com پر، نوشین وائس آفیشیل پر ابھی تھوڑی دیر میں ایک ولاگ پوسٹ کروں گی۔ اس میں آج ایک برڈ کو میں نے بچانے کی کوشش تو کی ہے، دیکھیں اب وہ بچتا ہے یا نہیں۔ اس پر ایک کیٹ نے اٹیک کیا تھا لیکن وہ بچ تو گیا ہے۔ آپ لوگ ولاگ ضرور سین کریے گا۔ نیلا وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔